सहारा चाहिए सरकार। में क्या है कि लोगों में बात समझने का, बाज लोगों में, सबकी बात नहीं करता हूँ, वो मेयार और वो जज्बा नहीं है। लोग सोचते हैं कि कोई छोटी सी बात ऐसी मिल जाए कि जिसको फैला करके इंतशार पैदा किया जाए, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। तो बात यहाँ से जो कही जाती है तो अपना समझकर अपनों में कही जाती है, और हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि कोई गलत बयानी ना हो, अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाना है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले अच्छा हुआ एक बात मुझे याद आ गई कि ऐसा ही हुआ, पिछले साल मैंने एक मसला बयान किया कि वो बाहर शरीयत में लिखा हुआ एक मसला है कि अगर कोई रोज़े की हालत में इस्तिंजा करे मुबालगे के साथ, यानी पानी लेते वक्त, बैतुल खला में पानी लेते वक्त मुबालगे के साथ, यानी बहुत दबा के या बहुत ज़्यादा वो पानी का इस्तेमाल करे, और पानी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर अमल देते वक्त हुक्ना रखा जाता है। वो आमतौर पे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो एनिमा देते हैं, तो वो कहाँ रखते हैं उसका सिरा, तो अगर वहाँ रखने तक, हुक्ना रखने की जगह तक पानी पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। ये मसला बारिश शरीयत में है। तो मैंने ये बात अपने उसकी तशरीह करते वक्त मैंने कही थी, इसलिए एहतियात इसमें है और बेहतर इसमें है कि जब रोज़े की हालत में इस्तिंजा किया जाए तो सांस रोक करके इस्तिंजा की जाए, ये बेहतर है। इतना ही मसला है, ये बेहतर है ऐसा किया जाए। तो किसी ने मेरे सर डाल दिया कि वो तो कहते हैं कि ऐसा करना वाजिब है वरना रोज़ा टूट जाएगा। मेरे दोस्त ने मुझे, किसी ने बताया कि आपके नाम से ये बात फैल रही है कि आपने ऐसा कहा। मैंने कहा कि कोई पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसी बात नहीं कर सकता। मैंने कोई वाजिब भी नहीं कहा, कोई फ़र्ज भी नहीं कहा, और न मैंने उसका हुक्म दिया। हुजूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि इस्तिंजा में पानी लेते वक्त मुबालगा करेगा और हुक्ना रखने की जगह पानी पहुंच जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। उन्होंने ये लिखा। अब उसकी तशरीह में ये बात सिर्फ कही गई है, इसलिए एहतियातन पानी लेते वक्त सांस रोक ली जाए, ये बात कही गई है। अल्लाह खैर करे। बहरहाल तो आप भी एहतियात करें। अब भी मैं वही कहता हूं कि एहतियात करें, बेहतर है, अफजल है। वरना अगर कोई एहतियात नहीं करता, रोकना रखने की जगह तक पानी नहीं पहुंचता, तो उसका रोज़ा थोड़ी टूटता है। तो इसलिए बातें समझा करें। कल भी हमने इख्तिताम पे एक मसला, क्योंकि एक एक मसला सुनते चलेंगे तो इंशाअल्लाह 30 दिन में हमें 30 मसले कम से कम पता चल जाएंगे। रोज़ा जो टूटता है तो कुछ लोगों का ख्याल यह है कि सिर्फ खाने पीने से ही टूटता है। रोज़ा टूटने की जो एक और सूरत है, जिसको अवाम तो अवाम, बास खवास भी जिससे नावाकिफ रहते हैं, क्योंकि मसला मालूम नहीं है तो इसलिए नावाकिफ रहते हैं और उनका रोज़ा टूट जाता है, उनको खबर भी नहीं होती। जब हम बैतुल खला में जाते हैं तो पानी इस्तेमाल करते वक्त भी रोज़ा टूट जाता है। ये बहुत खास मसला है, इस पे तवज्जे और इस मसले को आम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे उलमा शर्म की वजह से नहीं बता पाते और रोज़ा लोग उससे टूट जाता है। जिस वक्त बैतुल खला के लिए इंसान बैठता है तो बैतुल खला का मुकाम खुलता है और उसका ताल्लुक इंसान के मैदे से है। तो हम रोजाना की तरह पानी बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं और बगैर किसी एहतियात के इस्तेमाल करते हैं। तो जो सुर्ख मकाम होता है, अगर वहां पानी का कतरा जाए तो वो मकाम मैदे में पानी पहुंचा देता है, तो उसकी वजह से रोजा टूट जाता है। तो अगर रोजे की हालत में हम बैतुल खला को जाएं तो उस वक्त पानी का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारा रोजा ना टूटे। जब हम बिल्कुल फारिग हो जाएं, फारिग होने के बाद हम सांस यूं ऊपर को चढ़ा करके रोक लें, क्योंकि धोने का पीरियड जो है
میرے خیال سے 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا اگر انسان جلدی سے دھو لے، یعنی یا اتنا وقت کہ ہم روزہ یعنی اپنی سانس روک سکیں، ہم آرام سے 5-7 سیکنڈ سانس ہر آدمی روک سکتا ہے. تو یوں اوپر کو سانس چڑھا کر آپ جو ہے وہ سانس روک لے. جب آپ اوپر کو سانس یعنی کہ لے کر کے روکیں گے تو جو پاخانے کا مقام ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا. اب بند ہو جائے گا تو ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو دھل لیں، اور دھلنے کے بعد وہاں سے پانی صاف کرنے کے بعد پھر دھیر سے سانس چھوڑیں تو اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جائے گا، تو آپ کا روزہ محفوظ رہے گا. ورنہ اگر آپ نے اس احتیاط سے استنجا نہیں کیا تو آپ عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی کھائیں پیئیں، ناک سے پانی جائے، منہ سے پانی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صرف ناک اور منہ سے کان میں پانی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں جائے یا منہ میں جائے اور اس کے ذریعے حلق میں جائے تو پانی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طرح وہاں سے بھی پانی ہمارے معدے میں پہنچتا ہے اور لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور بیچارے سمجھتے ہیں میرے تو 300 روزے رکھیں، 2900 روزے رکھے، اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ روزے سے محروم ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں، رمضان شریف کے روزے اتنے قیمتی ہے، اگر ایک روزہ بھی اپنے سے اللہ نہ کرے، اللہ کبھی وہ دن نہ لائے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بیماری سے یا کسی وجہ سے، آپ پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے، رمضان شریف کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ فضیلت پوری زندگی کے روزے کو نہیں مل سکتی. اتنے فضیلت والے یہ روزے ہیں. اللہ پوری زندگی آخری دم تک ہمیں روزے صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بالکل آ گیا ہوگا. آپ اپنے گھر میں بھی جا کر کے بتائیں، شرمائے نہیں. یہ بہت کتنا اب آپ کچھ سوچتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کرتا تھا، لیکن آپ کو ایک دم اچانک دل پہ کرنٹ لگا ہوگا، یار اس سے پہلے تو میں اتنی احتیاط سے پانی نہیں لیتا تھا روزے کی حالت میں. بلکہ آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ میں نے تو پانی لیا اور ٹھنڈک میں نے خود محسوس کی، پانی کی ٹھنڈک خود محسوس کی نیچے کی طرف، تو آپ کو ایسا لگا ہوگا. تو کتنا اہم مسئلہ ہے، بتانا چاہیے. حق بولنے میں اللہ نہیں شرماتا، حق بیان کرنے میں رسول نہیں شرماتے. اس لیے اگر کسی کا روزہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو ہمیں اپنے دوستوں کو، احباب کو، گھر والوں کو یہ مسائل بتانا چاہیے. اللہ کی توفیق رہی تو ایک ایک دن صرف ایک ایک مسئلہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے، اور کبھی اگر وقت زیادہ ہونے سے میں بھول جاؤں تو مجھے اشارہ کر دیں تاکہ کوئی ایک چھوٹا ہی مسئلہ ہم انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. اللہ توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو آپ ایک جالوت نام کا شخص تھا، اس نے بنی اسرائیل کو پر بہت ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی. جالوت اس کا ذکر آیا ہے، گزر چکا. تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھے، ان کا نام تھا طالوت. ان کو طالوت اس لیے کہتے تھے کہ وہ بہت طویل آدمی تھے. طالوت طویل سے لمبے قد کے تھے وہ. تو انہوں نے جالوت کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور انہوں نے یہ طے کیا اللہ کے حکم سے کہ بنی اسرائیل کو ہم ظلم سے نجات دلائیں گے. اور جنگ بھی شروع ہونے کے قریب تھی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جالوت کو قتل کرے. حضرت طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، لیکن جالوت اور جبارین قوم سے جو مقابلہ تھا وہ کرنا بھی کوئی آسان نہیں تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 7 بھائی تھے اور وہ سب کے سب حضرت طالوت کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے تھے، اور حضرت داؤد جو تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے. ان کے والد نے کہا بیٹا
تیرے بھائی جو ہے ساتوں کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے ہیں، تو ایک کام کرو، آپ جا کر کے ذرا ان کی خبر لاؤ کہ کیا حالات ہیں۔ تو یہ اپنے باپ عیشا، ان کے باپ کا نام عیشا ہے، ان کے کہنے پر وہ جب میدان جنگ کی طرف گئے تو رستے کے پتھر ان سے باتیں کرنے لگے، تو داؤد سے کہ داؤد تم ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے، اگر آپ ہمیں اٹھا لیتے ہیں تو ہم تمہارے کام آئیں گے۔ تو حضرت داؤد نے ان پتھروں کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی شان کتنی بلند ہے، پتھر بھی کلام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے اور آپ نے وہ پتھر اٹھائے، ان کی تعداد تاریخ میں 3 آتی ہے۔ دیکھیے جو میں سیرت بیان کر رہا ہوں انبیاء کرام کی، اس میں کسی کتاب میں آپ کو کچھ دوسرا مل سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مورخین اپنی اپنی تحقیق کے مطابق لکھتے ہیں، اس کو آپ سمجھیے۔ اور جو قول مجھے زیادہ معتبر لگتا ہے میں وہی پیش کر دیتا ہوں۔ اور جتنا بیان ہو رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو رہ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ دنیا میں آنے والے زندگی بھر قرآن کو بیان کرتے رہیں گے، بیان کرنے والے ختم ہو جائیں گے، عنوان قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے وہ 3 پتھر، 3 تعداد اس کی لکھی ہے مورخین نے، 3 پتھر آپ نے اٹھا لیے، اور آپ جب میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا جالوت سے لڑنے کے لیے۔ تو جناب طالوت بار بار لوگوں میں ابھارتے تھے کہ بھئی اس کو قتل کرو تاکہ اس کی فوج کی ہمت ختم ہو جائے۔ تو حضرت داؤد پہنچے، کہا کہ اگر کوئی اس کو قتل کرے گا جالوت کو تو آپ کیا دیں گے؟ تو کہا ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے اور اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دیں۔ آپ نے ایک ہی پتھر اٹھا کے اس کو مارا اور وہ مر گیا۔ اتنا طاقتور انسان حضرت داؤد کے ایک پتھر سے مر گیا۔ تو آپ کا یہ روب اور یہ آپ کی ہیبت اور شان و شوکت دیکھ کر کے بنی اسرائیل بہت حیران ہوئے، بڑے دنگ ہوئے، اور آپ کے معترف ہو گئے وہ۔ پھر جناب طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا آپ کے ساتھ اور اپنی آدھی بادشاہت بھی عطا کی، اور اس کے بعد پھر آپ بادشاہ بن گئے اور اللہ نے پھر آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ یہ ایک اشارہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک کی کیفیت ہم نے بیان کی۔